مسلمانوں کے قبرستان میں اسے جگہ بھی نہیں دینا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا خطرناک موقف تھا علماء کا، علماء سلف کا، جو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی فہم دیا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے سٹینڈ لیے علماء امت کے سلسلے میں، جو نمازوں کو تعمد کے ساتھ چھوڑتے ہیں. تو میرے بھائی تعمد کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے نمازوں کو. ہر دم، ہر آن، ہر لمحے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. آخری واقعہ بتایا کہ اپنی بات ختم کروں گا میں. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی تھے جو نابینا صحابی تھے. بہت سارے احادیث ان کے آتے ہیں، ان تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کر کے میں آپ تمام کے سامنے پیش کروں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کیسا ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نابینا ہوں اور میرا گھر بہت دور ہے مسجد نبوی سے، لانے والا بھی کوئی نہیں. 3 ریزنز: لانے والا کوئی نہیں، دور ہے مسجد نبوی سے میرا گھر، اور میں نابینا ہوں، آنا بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم کہ کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ یہ احادیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، اگر اس سے بھی بڑا ویلڈ ریزن آپ کے پاس ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھو. آپ گھر میں نماز پڑھو. آپ اس سے بھی زیادہ ویلڈ ریزن آپ کے پاس ہے تو گھر میں نماز پڑھو. آپ اپنی فیکٹری میں نماز پڑھو. اس سے کم ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس، آؤ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مکتوم؟ نابینا ہوں، مسجد سے گھر بہت دور ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں. اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں پڑھ لو. جو وہ پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکو تھوڑا. هل تسمع النداء؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہتے ہیں نعم فاجب، اور مسجد کو آ کے نماز پڑھو. ایک ہو گئی حدیث، اور ایک حدیث سنیے. زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 3 ریزن میں نے بتا دیا، 4تھا ریزن یہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کانٹے دار درخت ہیں، کبھی مجھے دکھتا نہیں، کانٹے دار درختوں میں الجھ جاتا ہوں، پھنس جاتا ہوں، میرے جسم تک پھٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں هل تسمع النداء؟ اذان سنتے ہو؟ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو. پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 5واں ریزن لے کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد اور میرے گھر کے درمیان درندے ہیں اللہ کے رسول، میری جان کا خدشہ اللہ کے رسول، مجھے چیر پھاڑ کر کھانے کا مجھے خدشہ اللہ کے رسول، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں هل تسمع حی علی الصلاۃ؟ هل تسمع حی علی الفلاح؟ کہتے ہیں نعم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاجب، آؤ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. آخری بار زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ آتے ہیں جس میں وہ بوڑھے لاغر کمزور بیمار ہو گئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آخری تھک ہار کے انا کما ترانی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول 5 ریزن لے کے آیا تھا، 6واں ریزن یہ ہے کہ میرے ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں قدم اٹھا کے رکھ کے آ سکوں مسجد کو. ہڈیوں کے اندر کا بون میارو بولتے ہیں نا، ہڈیوں کے اندر کا گودا ختم ہو گیا اللہ کے رسول، سر کے بال پک گئے اللہ کے رسول، اب بہت مشکل ہو رہا ہے مسجد تک آنے میں، مجھے نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں هل تسمع حی علی الصلاۃ وحی علی. کمپنیوں میں رہ کر جاب کرنے والوں کے لیے حدیث ہے یہ، کمپنیوں میں رہ کر اپنی جاب کو ترجیح دینے والوں کے لیے نہیں، اس ٹائم پہ میری کمپنی ہے، اس ٹائم پہ میری جاب ہے، اس ٹائم پہ میرا فلاں ہے. یاد رکھو میرے بھائی، فلاں کے چکر میں آپ اتنا بڑا جرم کے مرتکب ہو رہے ہو. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی والشارب الخمر. نماز کو چھوڑنے والا شخص چور سے بڑا مجرم ہے، چور سے بڑا مجرم ہے، ڈاکو سے بڑا مجرم ہے، شرابی سے بڑا مجرم ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ابن العثیمین کہتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے مطلق طور پہ یحشر مع فرعون وقارون وہامان وابی بن خلف فی یوم القیامہ. قیامت کے دن ابی بن خلف، قارون، حامان اور پھر اس کے بعد فرعون کے ساتھ اس کا اللہ رب العالمین حشر کریں گے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. آفس کے نام پہ آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ اپنے کام کاج کے نام پہ آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، گھر کے بہانے کر کے آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. نہ کرو ایسے. اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی فرما برداری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا نماز وقت پہ قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے اسلاف پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں. سعید بن مسیب سید التابعین، جو تابعین میں جن کا مقام اوائلین میں سے ہے، سعید بن مسیب
کہتے ہیں کہ 50 سال تک تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کے بغیر میں نماز نہیں پڑھا، 50 سال تک۔ اور پھر کہتے ہیں اعمش کہتے ہیں 70 سال تک مجھے امام کی پیٹھ کے علاوہ دوسری سب بھی نہیں ملی، مجھے 70 سال تک پابندی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن تک تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں براءۃ من النفاق، اللہ رب العالمین نفاق سے اس کو بری کر دے گا، نفاق سے بری کر دے گا اور جہنم سے بری کر دے گا۔ 40 دن تک ہم ٹک کے نماز نہیں پڑھ سک رہے، ہمارے اسلاف 50 سال 70 سال تک نماز پڑھ رہے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو پیلس کی بیماری تھی، جن کو پیلس کی بیماری تھی۔ عمران بن حسین نماز کہیں کونے میں پڑھتے تھے، مسجد کے کہیں کونے میں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے رسول میں صف میں موجود کھڑ کے نماز پڑھوں گا، کبھی کبھار پیلس کی بیماری اتنی شدید ہو جاتی ہے، آج کے زمانے کا علاج اس زمانے میں نہیں تھا، آپریشن آج کا علاج ہے، اس زمانے میں کہاں آپریشن تھا۔ کہتے ہیں عمران بن حسین خون نکل جاتا ہے اللہ کے رسول، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے خون کی وجہ سے، اس لیے میں کونے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ مسجد کو آ کے نماز پڑھو۔ پیلس کی بیمار شخص کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آؤ مسجد کو آ کے نماز پڑھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر انہی کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول مجھے کھڑا نہیں جا رہا بیٹھ کر پڑھ لوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کھڑنے نہیں ہو رہا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں ہو رہا ہے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں ہو رہا ہے اشاروں سے پڑھ لو، پر نماز مس نہ کرو، نماز کبھی ابداً کبھی مس نہ کرو نماز۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی جب آخری لمحات گزر رہے تھے وینٹیلیٹر پہ تھے وہ، اس ٹائم پہ بھی وہ نماز کھڑ کر پڑھتے تھے، بیڈ کے اوپر کھڑ کے پڑھتے تھے، ڈاکٹر بہت سارے کہتے تھے ان کو نہ کرو ایسے، پھر بیٹھ کے پڑھتے تھے، بے ہوش ہو کے پھر گر جاتے، ایک رکعت میں بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر اٹھتے پھر پڑھتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آج آپ کی اور میری نمازیں کہاں ہیں؟ آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہم کیسے ناموں کے مسلمان ہیں؟ نام نہیں آیا تو لڑ رہے مر رہے پس رہے ہیں، SIR میں ہمارا نام کیوں نہیں آیا، فلاں ہے۔ ہمارا نام کیا حقیقت میں اللہ کے پاس مسلمانوں میں ہے کیا؟ تھوڑا دیکھیے، کیا ہم صحیح واقعتاً مسلمان ہیں کیا؟ دیکھیے، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، ہم کیسے مسلمان ہیں بتاؤ آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی بتانے کی، میرے کیف یہ ساری چیزیں ہیں جو بتانے کی تھیں، جو میں نے آپ تمام کے سامنے بتائیں۔ مزید باتیں تھیں، میں صرف میری بات تو کوئی ایڈ نہیں کیا، میں میری بات کوئی شامل نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچایا ہوں، بڑے اچھے انداز سے پہنچایا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو اچھے انداز سے لیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو مرتے دم تک نمازوں کی پابندی کرنا نصیب فرمائے، ہماری آخری حالت ایسی ہو کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر ہمیشہ نمازوں کے سلسلے میں کیئرفل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له بتوفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، الصلاة والسلام على النبي الداعي المكرم إلى رضوانه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أقم الصلاة.